بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایمان بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی دولت ہے۔ جب ایک شخص اللہ کی ذات پر اور اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یقیناً ایسا شخص بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور انسان اسی وقت انسان ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور جہاں انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس کی اطاعت کرنے لگے تو انسان اس دنیا میں انحطاط کی طرف چلے جاتا ہے۔ باعزت رہنے کے بجائے اس کی عزت، اس کا مقام و مرتبہ ختم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات جانور اور جانور سے بھی بدتر انسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا انسان جانور سے بدتر؟ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے اس کی کیا ہے، نافرمانی کرنے لگے، نفس پرستی کرنے لگے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ اس کے رسول سے محبت کے بجائے انہوں نے نفس پرستی کی یا برائیوں پر عمل کیا۔ ایسے لوگوں کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ چوپایوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی سورہ الفرقان میں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اللہ نے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اے نبی، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ لوگ جو گمراہی کے راستے پر ہیں، رسول پر ایمان اور اس کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی مثال کل انعام، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ بل ہم اضل سبیلا، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو شخص نبی کی باتوں کو نہ مانے اور جو ہدایات ہے اسے تسلیم نہ کرے تو اس کی زندگی اور اس کی جو مثال بیان کی گئی ہے کل انعام،
جانوروں جیسے، چوپایوں جیسے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ادھر جانوروں کی مثال یا چوپایوں کی مثال کیوں دی گئی ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے حضرات کہ جانور کو اس دنیا میں کھانا پینا اور وہ عقل نہیں جو عقل انسان کو دی گئی ہے، بلکہ کھاتا پیتا ہے جانور اور یہی اس کی زندگی ہے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی اور عبادت، کوئی دنیاوی مقصد ہی نہیں اس کا سمجھ میں آتا چوپایوں کا۔ لیکن ایک انسان جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کی دنیا کا ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے، اور جہاں انسان نافرمانی کرنے لگے تو اس کی دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں، تو وہ بھی اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح جانور کھاتا پیتا ہے، تو وہ بھی کھاتا پیتا عیش و عشرت، عیاشی، اور اسی پر کیا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، انہیں اللہ تبارک و تعالی باغوں سے نوازے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، باغ میں جنتیں نصیب کرے گا، تجری من تحتها الانہار، اور جنت میں ایسے باغات کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ تو اہل ایمان کا انجام ہے، جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ایسے باغات جنت میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ رہی بات والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال یتمتعون ویأکلون، کفر کیا، تمتع کرتے ہیں یعنی مزہ لے رہے ہیں دنیا سے، ویأکلون، اور کھا پی رہے ہیں، مست ہیں اس میں، اطاعت کی کوئی فکر ہی نہیں انہیں، ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں انہیں۔ ان کی مثال کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح یہ جانور کھاتا پیتا ہے، جس طرح چوپائے جو ہے کھارے پی رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو گویا کہ انسان جب اس دین اسلام پر صحیح معنوں پر قائم نہ رہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اللہ کی اطاعت فرما برداری عبادت نہ کرے، تو ایسا انسان چوپایوں جیسے جو ہے ہو جاتا ہے کہ جسے صرف کھانا پینا اس دنیا میں ہے، اسی طرح اس انسان کا بھی کھانا پینا ہی صرف کیا ہے مقصد رہ جاتا ہے۔ اور جب اللہ نے فرمایا اس آیت میں جو سورہ الفرقان کی آیت تھی ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ اضل سبیلا، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک جانور جو چوپایوں میں سے ہے، چاہے بکرا، بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، بہت ہی زیادہ بھٹکا ہوا نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کچھ عقل پائی جاتی ہے، اچھے بری چیزوں میں تمیز کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کے مزاج کا کھانا اس کے سامنے نہ لایا جائے
ایسا کھانا چوپایوں کے سامنے رکھ دیا جائے جو اس کے مزاج کا نہ تو وہ نہیں کھاتا، اسے وہ پسند نہیں. اس کا مطلب اسے اچھے اور برے میں فرق ہے. آگ نظر آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ آگ کے اندر وہ چوپایا جانور کیا ہے کود جاتا ہے، بلکہ وہ بھی اس سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. تو خیر اور شر، اچھے برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اپنے آقا، اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے. اس کا مالک اسے دن کے وقت چھوڑ دے چرنے کے لیے، اور شام کے وقت وہ لوٹ کر کے اپنے مالک کے گھر آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ بھاگ جاتا ہے. اور اس کا مالک کہیں پر چرنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ حدود کو پار نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے حد کو، سرحد کو پار کیا تو میرے اوپر سختی ہوگی میرے مالک کی طرف سے. اگرچہ اس کے اندر عقل انسان جیسے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ سوجھ بوجھ جو ہے چوپایوں کے اندر کیا ہے پایا جاتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کی، ان کی جو مثال ہے دنیاوی زندگی کی، کل انعام، چوپایوں جیسے ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی انعام میں، چوپایوں میں کچھ عقل، سوجھ بوجھ پائی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے، یہ ان سے بھی زیادہ کیا ہے بھٹکے ہوئے ہیں. کتنی خطرناک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو عقل کے باوجود، سوجھ بوجھ کے باوجود خیر کو اپنانے کے بجائے شر ہی کو کیا ہے وہ اپناتے ہیں. تو اس دنیا میں حضرات، کسی کو اگر ایمان حاصل ہوا، ایمان کی دولت، تو اس دولت کی اور اس نعمت کی حفاظت کرے. اور اس کی حفاظت اسی طرح ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے نعمت اسلام سے نوازا ہے. شکر گزاری کے ذریعے اس کی حفاظت کرے، اور اسی طرح اس نعمت کی حفاظت اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل طور پر اطاعت اور فرما برداری کرے. اللہ اس کے رسول کی مکمل طور پر اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کے ذریعے اس نعمت کی حفاظت کرے. ورنہ اگر اس نعمت کی قدر نہیں کیا بندہ، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ سے اس دین پر قائم رہنے کی توفیق طلب نہیں کیا، یا اس دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو ایسا انسان اگرچہ شکلاً صورتاً جو ہے انسان نظر آئے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ انعام، چوپائے جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. یہ دین اسلام اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت اتنی بڑی نعمت ہے حضرات کہ انسان اپنے آپ کو شرافت کے اعلیٰ مقام پر کیا ہے پہنچاتا ہے. کیونکہ اس دین نے صرف عبادت کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم کیسے کھائے پئیں، کھانے پینے کا طریقہ ہمیں بتایا جس کے اندر شرافت پائی جاتی ہے، ایک سلیقہ ہے. اس دین نے ہمیں قضاء حاجت کا طریقہ بتایا کہ قضاء حاجت کیسے کی جائے، حاجت سے فارغ ہونے کے بعد طہارت کیسے اختیار کیا جائے. اس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عورت کے ساتھ انسان اپنے تعلقات کیسے بنا کر کے رکھے. عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے،
تو کیسے ملاقات کریں، ہم بستری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس دین نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائی ہیں۔ یقیناً اگر کوئی غور کرے ان تعلیمات پر، دین اسلام کی جو ہے نظافت اور صفائی کی جو تعلیم ہے اس پر غور و فکر کرے، تو یقیناً جو ہے ہمارا ایمان اور جو ہے پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دین ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کو یہ دین نصیب ہو جائے۔ اس کے برعکس جب انسان عقل کے باوجود، دعوت پہنچنے کے باوجود اس دین کو قبول نہیں کرتا تو وہ کبھی جو ہے اپنے آپ کو مکمل انسان اس دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے صاف طور پر فرما دیا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک بکرا بکری، اونٹ، گائے وغیرہ اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے ہمیں سزا نہ دے دے ہمارا مالک ہمیں۔ لیکن یہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ کہاں اپنے خالق کی، اپنے پروردگار کی جو ہے فرما برداری کر رہے ہیں، بلکہ نافرمانی ہی ان کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اگرچہ چوپایوں کی مثال دی گئی ہے، لیکن اس ناحیے سے بل ہم اضل سبیلا، چوپایوں سے بھی زیادہ کیا ہے یہ بھٹکی ہوئی کیا ہے قوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، مکمل طور پر اللہ اپنی اطاعت فرما برداری اور اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جو ہے توفیق دے، اور نافرمانی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی بچائے، اور جہاں نافرمانی ہم سے ہو جائے تو اللہ ہمیں پہلی فرصت میں اصلاح کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، تاکہ جو ہے ہم اپنے آپ کو برے لوگوں جیسے بننے سے کیا ہے بچا سکیں۔ بہرحال حضرات، آج ہماری بات اس موضوع پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ایک اور مثال لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔